جدید الحاد ایک تجزیہ۔ فکری اعتبار سے انسان کی تاریخ کو دو بڑے دوروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: قبل سائنس دور اور بعد سائنس دور۔ قبل سائنس دور میں فکری اعتبار سے مذہب انسان کے لیے رجحان ساز بنا ہوا تھا۔ ماڈرن سائنس کے ظہور کے بعد یہ صورتحال بدل گئی۔ اب سائنس کو عمومی طور پر رجحان ساز یعنی ٹرینڈ سیٹر کا درجہ حاصل ہو گیا۔ سائنس بذات خود نہ مذہب کے موافق ہے اور نہ مذہب کے خلاف، لیکن بعض وجوہ سے اس کا یہ عملی نتیجہ نکلا کہ موجودہ زمانے میں تقریباً تمام فکری معاملات میں الحادی نظریہ غالب آ گیا۔ ایسا کیوں کر ہوا؟ یہاں اس کا ایک جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔ موجودہ سیارے ارض پر انسان ہزاروں سال سے رہ رہا ہے۔ وہ روزانہ بہت سی چیزوں کو ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، مثلا سورج کا نکلنا، بارش کا برسنا اور ہواؤں کا چلنا وغیرہ۔ روایتی طور پر انسان یہ سمجھتا تھا کہ یہ سب کچھ براہ راست طور پر خدا کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ یہ عقیدہ انسان کے لیے ایک مسلمہ یا ایک بدیہی صداقت یعنی ایکسیم بن چکا تھا۔ موحد انسان اور مشرک انسان دونوں کسی نہ کسی طور پر اس کو بطور ایک مسلمہ حقیقت کے مانتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ خالق یعنی مسبب اور نتیجے کے درمیان کسی سبب یعنی کاز کا تصور فکری یا عملی طور پر موجود نہ تھا۔ جدید سائنس کے ظہور کے بعد یہ معلوم ہوا کہ ہر نتیجے سے پہلے بظاہر اس کا ایک مادی سبب یعنی مٹیریل کاز موجود ہے۔ مثال کے طور پر جدید سائنس کا بانی سر آئیزیک نیوٹن وفات 1727 اپنے باغ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے سیب کا ایک درخت تھا۔ درخت سے ایک سیب ٹوٹ کر نیچے گرا۔ نیوٹن سوچنے لگا کہ پھل درخت سے ٹوٹ کر نیچے کیوں آیا؟ وہ اوپر کی طرف کیوں نہیں چلا گیا؟ آخر کار اس نے دریافت کیا کہ ہماری زمین میں قوت کشش یعنی گریویٹیشنل پل ہے۔ اس بنا پر ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہیں، وہ نیچے سے اوپر کی طرف نہیں جاتی۔ یہ سائنسی مطالعہ بڑھا یہاں تک کہ سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ اس دنیا میں جو واقعات ہوتے ہیں ان سب کے پیچھے ہمیشہ ایک سبب یعنی کاز موجود رہتا ہے۔ ہر نتیجہ کسی سبب کے تحت ظہور میں آتا ہے۔ سائنسدانوں نے اپنی اس دریافت کو قانون تعلیل یعنی پرنسپل آف کازیشن کا نام دیا۔ واقعات کو مبنی بر اسباب سمجھنے کا یہ ذہن پھیلتا رہا، یہاں تک کہ وہ انسان کی تمام علمی اور فکری سرگرمیوں پر چھا گیا۔ واقعات کی توجیہ کے لیے پہلے خدا کا حوالہ دیا جاتا تھا، اب واقعات کی توجیہ کے لیے خدا کے بجائے سبب یعنی کاز کا حوالہ دیا جانے لگا۔ سائنس کی یہ دریافت ابتدائی طور پر اپنے اندر صرف ایک طبیعی مفہوم رکھتی تھی۔ خدا کے حوالے سے واقعات کی توجیہ نہ کرنے کے باوجود وہ خدا سے انکار کے ہم معنی نہ تھی، مگر ملحد مفکرین نے نہ کہ سائنسدانوں نے نظریاتی ہائی جیک کے ذریعے اس کو خدا سے انکار کے ہم معنی بنا دیا۔ یہیں سے وہ نظریہ شروع ہوا جس کو جدید الحاد یعنی ماڈرن ایتھیزم کہا جاتا ہے۔ سائنس کی اس دریافت کو لے کر جدید ملحدین نے لوگوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ اب ہمیں واقعات کی توجیہ کے لیے خدا کو ماننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ واقعات اگر طبیعی اسباب کا نتیجہ ہیں تو وہ مافوقت طبیعی اسباب کا نتیجہ نہیں ہو سکتے۔ If events are due to natural causes,
They are not due to supernatural causes. جیسا کہ آئندہ ہم واضح کریں گے کہ اس استدلال میں واضح طور پر ناقابل حل منطقی خلا یعنی لاجیکل گیپ موجود تھا۔ اس کے باوجود جدید اہل علم کے درمیان اس کو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی۔ شعوری یا غیر شعوری طور پر اس کو خدا کا بدل سمجھا جانے لگا، یہاں تک کہ یہی طرز فکر تمام جدید علمی شعبوں میں چھا گیا۔ چند مثالوں سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ نمبر 1، ان میں سے ایک ماڈرن مٹیریلزم ہے۔ مٹیریلزم ایک فلسفہ بھی ہے اور ایک کلچر بھی۔ عملی طور پر دیکھیے تو مٹیریلزم کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی آرزوؤں کی جنت کے حصول کے لیے اب اس کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں کہ اگلی دنیا یعنی آخرت برپا ہو اور وہاں خدا اپنی خصوصی عنایت کے طور پر ہمیں جنت عطا کرے۔ اب ہم کو وہ سبب معلوم ہو گیا ہے جس کے ذریعے اسی دنیا میں جنت کی تعمیر ممکن ہے۔ یہ سبب جدید ٹیکنالوجی ہے۔ چنانچہ جدید ٹیکنالوجی اور جدید انڈسٹری کے ذریعے اس جنت ارضی کی تعمیر کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ مادیت یعنی مٹیریلزم کے نام سے ایک پوری تہذیب ظہور میں آ گئی۔ آج کا انسان خدا سے غافل ہو کر اس تہذیبی جنت کے حصول کے لیے ٹوٹ پڑا۔ جدید انداز کے مکانات اور جدید انداز کے شہر اور جدید انداز کا لائف اسٹائل ہر طرف وجود میں آنے لگا۔ تہذیب جدید کے تحت اس مادی جنت کی تعمیر ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ بعد کی تحقیقات نے خود اس کی تعمیر ہی کو سرے سے ناممکن ثابت کر دیا۔ طبیعیاتی سائنس نے مزید مطالعے کے بعد بتایا کہ ہماری دنیا میں ضابطۂ ناکارگی یعنی لا آف انٹروپی نافذ ہے۔ اس کے تحت دنیا مسلسل طور پر خاتمے کی طرف جا رہی ہے، اور ایک دن آئے گا جب کہ وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ 21ویں صدی میں پہنچ کر اس میں مزید اضافہ ہوا۔ اب معلوم ہوا کہ خاتمے کی یہ مدت بہت قریب آ گئی ہے۔ عین ممکن ہے کہ صرف 50 سال کے اندر وہ تمام ذرائع اور وسائل بالکل تباہ ہو جائیں جن کی مدد سے مفروضہ مادی جنت تعمیر کی جا رہی تھی۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ عنقریب وہ اسباب ہی ختم ہو جائیں گے جن کی بنیاد پر مادی جنت کی تعمیر کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ نمبر 2، اس معاملے کی ایک مثال ڈاروینزم ہے۔ پچھلے ہزاروں سال سے انسان یہ مانتا چلا آ رہا تھا کہ انواع حیات بشمول انسان کو پیدا کرنے والا خدا ہے۔ یہ خداوند عالم ہے جو براہ راست اپنی تخلیق کے ذریعے تمام انواع حیات کو وجود میں لاتا ہے۔ مگر چارلس ڈارون نے مفروضہ طور پر یہاں بھی ایک سبب کو دریافت کر لیا جو مختلف انواع حیات کو وجود میں لانے کا ذمہ دار تھا۔ یہ سبب ڈارون کے الفاظ میں نیچرل سلیکشن تھا، یعنی حیاتیاتی عمل کے دوران طبیعی اسباب کے تحت مختلف انواع حیات ظہور میں آتی چلی گئیں۔ گویا کہ انواع حیات یا انسان کو وجود میں لانے والا عنصر ایک مادی سبب یعنی مٹیریل کاز ہے، نہ کہ غیر مادی خدا۔ ڈارون کا دریافت کردہ یہ سبب یعنی کاز کبھی بھی علمی اعتبار سے ثابت شدہ نہ تھا، وہ صرف ایک مفروضہ تھا۔ مزید یہ کہ خود علماء حیاتیات اس کو ایک ثابت شدہ نظریے کے بجائے صرف ایک کام چلاؤ نظریہ یعنی ورکیبل تھیوری کا درجہ دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ خود چارلس ڈارون کو اپنے اس دریافت کردہ مفروضے پر آخری عمر میں شک پیدا ہو گیا تھا، چنانچہ وہ مایوسی کی حالت میں مرا۔ اس واضح منطقی خامی کے باوجود ڈارون کے نظریے کو جدید علمی حلقوں میں عمومی مقبولیت
یعنی جنرل ایکسیپٹنس کا درجہ حاصل ہو گیا، حتیٰ کہ آج بھی یہ غیر ثابت شدہ نظریہ تمام دنیا کی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ نمبر 3، اسی کی ایک مثال مارکسزم بھی ہے۔ کارل مارکس وفات 1883 نے سماجی معاشیات یعنی سوشل اکانومی کے معاملے میں بھی اسی مفروض اصول کو منطبق کیا۔ بطور خود اس نے اس سبب یعنی کاز کو دریافت کیا جس کے تحت انسانی سماج کے اندر انقلابی تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اور سماج ایک خود کار مادی عمل کے تحت ایک حالت سے ترقی کر کے دوسری حالت تک پہنچ جاتا ہے۔ کارل مارکس نے اس سبب کو تاریخی ناگزیریت یعنی ہسٹوریکل ڈٹرمنزم یا جدلیاتی مادیت یعنی ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کا نام دیا ہے۔ اس نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ سماج کے اندر ناگزیر داخلی اسباب کے تحت دو طبقے یعنی کلاسز پیدا ہوتے ہیں۔ تاریخی اسباب کے تحت ان طبقوں کے درمیان ٹکراؤ پیش آتا ہے، اس کے بعد ایک طبقہ مٹ جاتا ہے اور دوسرا طبقہ اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ اس طرح داخلی اسباب کے تحت انسانی سماج ترقی کرتا رہتا ہے۔ کارل مارکس اور اس کے ساتھیوں کا دریافت کردہ یہ سبب یعنی کاز بھی صرف مفروضہ ثابت ہوا۔ مارکس کی پیشن گوئیوں کو غلط ثابت کرتے ہوئے وہ کبھی واقعہ نہ بن سکا۔ جیسا کہ معلوم ہے، سوویت روس میں 1917 میں مصنوعی طور پر یہ انقلاب لایا گیا، مگر عملاً صرف یہ ہوا کہ یہ نظریہ سوویت روس میں پیدا ہوا اور سوویت روس ہی کے قبرستان میں وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو راقم الحروف کی کتاب مارکسزم تاریخ، جس کو رد کر چکی ہے۔ نمبر 4، جدید کنزیومرزم یعنی ماڈرن کنزیومرزم بھی اسی نوعیت کی ایک مثال ہے۔ انسان کے اندر بے پناہ حد تک یہ خواہش ہے کہ وہ اپنے لیے ہر قسم کی راحت اور آسائش کا سامان حاصل کرے۔ جدید صنعتی ترقیوں نے بظاہر اس کو ممکن بنا دیا، گویا کہ جدید صنعت وہ سبب یعنی کاز تھا جس کے نتیجے کے طور پر انسان کو ہر قسم کی استعمالی اشیاء یعنی کنزیومر گوڈس حاصل ہو سکتی تھیں۔ چنانچہ لوگ ہر جگہ قائم ہونے والے شاپنگ سینٹروں پر ٹوٹ پڑے، لیکن آخر میں معلوم ہوا کہ یہ سبب بھی صرف ایک غلط مفروضہ تھا۔ سامان استعمال کی تیاری صرف اس قیمت پر ہوئی کہ موجودہ دنیا انسان کے لیے قابل استعمال ہی نہ رہی۔ مثال کے طور پر کاروں اور ہوائی جہازوں نے بظاہر سفر کو آسان کر دیا، مگر اس کا ناقابل برداشت حد تک منفی نتیجہ کاربن ایمیشنز اور گرین ہاؤس گیسز کی شکل میں نکلا، جس کا حل تلاش کرنے میں تمام سائنسداں عاجز ہو رہے ہیں۔ ایئر کنڈیشننگ کے سامانوں کی تیاری کا یہ بھیانک نتیجہ نکلا کہ زندگی بخش اوزون لیئر میں بہت بڑا سوراخ یعنی ہول پیدا ہو گیا، جو خود انسانی زندگی کے لیے ایک ناقابل حل چیلنج بن گیا، وغیرہ۔ معلوم ہوا کہ غیر مضر انداز میں استعمالی اشیاء بنانے کے لیے پولوشن فری انڈسٹری درکار ہے، اور پولوشن فری انڈسٹری کو قائم کرنا سرے سے انسان کے بس ہی میں نہیں۔ نمبر 5، اسی معاملے کی ایک مثال بدھزم میں پائی جاتی ہے۔ بدھزم کو موجودہ زمانے میں تعلیم یافتہ طبقے کے درمیان بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس مقبولیت کا راز بھی وہی چیز ہے جس کو اوپر ہم نے قانون تعلیل یعنی پرنسپل آف کازیشن کے تحت بیان کیا ہے۔ جدید سائنس کے زیر اثر موجودہ زمانے میں وہ ذہن بنا جو ہر چیز کو سبب اور علت یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ
کی اصطلاح میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بدھزم نے زندگی اور موت کے ظاہرے کے بارے میں اس اصول کو منطبق کیا۔ اگرچہ یہ انطباق تمام تر قیاسی تھا، لیکن بظاہر اسباب پر مبنی ہونے کی بنا پر وہ جدید مغربی ذہن کے درمیان بہت زیادہ مقبول ہو گیا۔ موجودہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی غریب خاندان میں پیدا ہوتا ہے اور کوئی امیر خاندان میں، کوئی مصیبت میں جیتا ہے اور کوئی آرام میں۔ بدھزم نے مفروضہ طور پر اس کا ایک سبب دریافت کر لیا، وہ یہ کہ ہر آدمی اپنے پچھلے کرم یعنی عمل کے لازمی نتیجے کے طور پر اپنے عمل کے انجام کو بھگت رہا ہے۔ یہ توجیہ چونکہ بظاہر سبب کے اصول پر مبنی تھی، اس لیے وہ جدید ذہن کو پسند آ گئی اور ان کے درمیان بہت زیادہ مقبول ہو گئی، گویا کہ یہاں بھی مادی سبب نے غیر مادی خدا کی جگہ لے لی۔ لیکن بدھزم کی یہ توجیہ خود سائنسی تحقیق کے مطابق سرتاسر غیر ثابت شدہ تھی۔ علم نفسیات کے شعبے میں جو تحقیقات ہوئی ہیں، ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کا حافظہ یعنی میموری انسانی شخصیت کا ناقابل تقسیم حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسان اپنے پچھلے جنم کے اعمال کے مطابق ایک خاص صورت میں نیا جنم لیتا ہے تو اس کو اپنے پچھلے جنم کی ساری باتیں یاد رہنا چاہیے، کیونکہ یہ اس کی پچھلی شخصیت یعنی پرسنالٹی ہی ہے جو نئی شخصیت کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے۔ مگر جیسا کہ معلوم ہے، کسی بھی انسان کو اپنے پچھلے جنم کا معاملہ یاد نہیں۔ بدھزم کے نظریے کے مطابق ہر عورت اور مرد جس کو آج ہم دیکھتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی مذہب یا کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہو، وہ خود اپنے پچھلے جنم کا نیا جنم ہے۔ مگر ان میں سے کسی کو بھی اپنے پچھلے جنم کی بات یاد نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ہندو عورت یا کسی ہندو مرد کو پراسرار طور پر سامنے لایا جاتا ہے جو اپنے پچھلے جنم کے احوال بتاتا ہے، مگر اس قسم کا شعبدہ کوئی دلیل نہیں، کیونکہ علمی اعتبار سے ایسا واقعہ صرف اس وقت دلیل بن سکتا ہے جبکہ تمام ہندوؤں اور غیر ہندوؤں کو اپنے پچھلے جنم کی بات یاد ہو، نہ کہ صرف چند پراسرار افراد کو۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گوتم بدھ نے جب سمادھی لگائی تھی تو انہوں نے ماضی میں سفر کیا تھا اور اپنے پچھلے تمام جنموں کو دیکھ لیا تھا، مگر یہ دعویٰ تمام تر صرف ایک بے بنیاد دعویٰ ہے۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ گوتم بدھ نے خود اپنی زبان سے ایسا کہا تھا۔ یہ صرف بات کے شارحین ہیں جنہوں نے اپنے قیاس اور استنباط کے ذریعے اس قسم کی بات کہی ہے، اور بات کے شارحین کا استنباط اس معاملے میں ہرگز کوئی دلیل نہیں بن سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ قانون تعلیل یعنی پرنسپل آف کازیشن اپنی ابتدا ہی میں صرف ایک مفروضے کی حیثیت رکھتا تھا، وہ کوئی علمی دلیل نہ تھا۔ اس کی شہرت یا مقبولیت اس کے علمی وزن کی بنیاد پر نہیں ہوئی، بلکہ صرف جذباتیت کی بنیاد پر ہوئی۔ لوگوں نے جلد بازی میں ایک ایسے مفروضے کو حقیقت سمجھ لیا جو اپنے آغاز کے پہلے دن ہی صرف ایک مفروضہ تھا، نہ کہ کوئی واقعی حقیقت۔ جدید ملحدین کے اس استدلال میں واضح طور پر ایک بہت بڑا منطقی خلا تھا، وہ یہ کہ کسی واقعے کا جو سبب یعنی کاز سائنس بتا رہی ہے، وہ اپنے آپ میں کوئی آخری بات نہیں۔ اس کے بعد بھی یہ سوال باقی رہتا ہے کہ یہ سبب کیوں کر وقوع میں آیا۔ حقیقت یہ ہے کہ سبب یعنی کاز اصل معاملے کی توجیہ نہیں کرتا، سبب خود اس کا محتاج ہے کہ اس کی کوئی توجیہ تلاش کی جائے۔ Cause does not explain, cause itself is in need of an explanation. تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو راقم الحروف کی کتاب مذہب اور جدید چیلنج یعنی گاڈ ارائزز۔ خدا کا وجود اور سائنس۔
آئنسٹائن کے بارے میں لوگوں کے درمیان کنفیوژن پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ آئنسٹائن کا کیس منکر خدا یعنی ایتھسٹ کا کیس تھا۔ کچھ دوسرے لوگ اس کے برعکس رائے رکھتے ہیں، مگر آئنسٹائن کے مختلف بیانات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آئنسٹائن منکر خدا نہیں تھا، بلکہ وہ خدا کے وجود کے بارے میں شک کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ 1945 میں امریکی بحریہ کے ایک جونیئر افسر گائے رینر نے خط کے ذریعے آئنسٹائن سے سوال کیا تھا کہ کیا آپ ڈکشنری کے مفہوم کے اعتبار سے منکر خدا ہیں، یعنی وہ آدمی جو خدا کے وجود میں عقیدہ نہیں رکھتا۔ اس کے جواب میں آئنسٹائن نے لکھا کہ آپ مجھ کو لا ادریہ کہہ سکتے ہیں، مگر میں پروفیشنل قسم کے منکر خدا سے اتفاق نہیں رکھتا۔ In 1997, Skeptic, a hard unbelief science magazine, published for the first time a series of letters Einstein exchanged in 1945 with a junior officer in the US Navy named Guy Ranner on the same topic. Ranner wanted to know if it was true that Einstein converted from atheism to theism when he was confronted by a Jesuit priest with the argument that a design demands a designer, and since the universe is a design, there must be a designer. Einstein wrote back that he had never talked to a Jesuit priest in his life, but that from the viewpoint of such a person, he was and would always be an atheist. He added it was misleading to use anthropomorphical concepts in dealing with things outside the human sphere, and that we had to admire in humility the beautiful harmony of the structure of this world, as far as we could grasp it. But Ranner persisted. Are you from the viewpoint of the dictionary? He wrote back. An atheist, one who disbelieves in the existence of a god or a supreme being. To this, Einstein replied, You may call me an agnostic, but I do not share the crusading spirit of the professional atheist, whose fervor is mostly due to a painful act of liberation from the fetters of religious indoctrination received in youth. The Times of India, New Delhi, May 18th, 2012. عقیدہ خدا کے بارے میں آئنسٹائن کا جو موقف ہے، وہی موقف تقریباً تمام سائنسدانوں کا ہے۔ خدا سائنسی مطالعہ یعنی سائنٹیفک اسٹڈی کا موضوع نہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ سائنسداں خدا کا انکار نہیں کرتے؟ وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ لا ادریہ یعنی اگنوسٹک بتاتے ہیں، یعنی ایک ایسا موقف جبکہ انسان نہ انکار کرنے کی پوزیشن میں ہو اور نہ اقرار کرنے کی پوزیشن میں۔ یہ صحیح ہے کہ سائنس کے مطالعے کا موضوع مادی دنیا یعنی مٹیریل ورلڈ ہے، مگر مادی دنیا کیا ہے؟ وہ خالق کی تخلیق یعنی کریشن ہے۔ اس لیے سائنس کا مطالعہ بالواسطہ طور پر خالق کی تخلیق کا مطالعہ بن جاتا ہے۔ ایک سائنسداں خالق کے عقیدے کا انکار کر سکتا ہے، لیکن تخلیقات میں خالق کی جو نشانیاں یعنی سائنس موجود ہیں، ان کا انکار ممکن نہیں۔ اصل یہ ہے کہ سائنس نے جس مادی دنیا یعنی فزیکل ورلڈ کو دریافت کیا ہے، اس میں حیرت انگیز طور پر ایسی حقیقتیں پائی جاتی ہیں جو اپنی نوعیت میں غیر مادی ہیں، مثلا معنویت، ڈیزائن، ذہانت اور بامقصد پلاننگ وغیرہ۔ مادی دنیا کی نوعیت کے بارے میں یہ دریافت گویا خالق کے وجود کی بالواسطہ شہادت ہے۔ خدا کے وجود کے بارے میں
رائے قائم کرنے کے لیے ایک سائنسی طریقہ یہاں قابل انطباق یعنی اپلیکیبل ہے، وہ یہ کہ یہ دیکھا جائے کہ سائنس کی دریافت کردہ دنیا کس نظریے کی تصدیق کر رہی ہے، انکار خدا کے نظریے کی تصدیق یا اقرار خدا کے نظریے کی تصدیق۔ اس اصول استدلال کو سائنس میں ویریفیکیشنزم کہا جاتا ہے۔ سائنس میں استدلال کا ایک اصول ہے جس کو اصول مطابقت یعنی پرنسپل آف کمپیٹیبلٹی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نظریہ جو بذات خود قابل مشاہدہ نہ ہو، لیکن وہ مشاہدے کے ذریعے دریافت کردہ معلومات سے مطابقت رکھتا ہو، تو اس بالواسطہ شہادت کی بنا پر اس نظریے کو حقیقت کا درجہ دے دیا جائے گا۔ جس نظریے کے حق میں اس قسم کی مطابقت موجود ہو، اس کو بالواسطہ تصدیق کی بنا پر بطور حقیقت تسلیم کر لیا جائے گا۔ سائنس کے اس اصول استدلال کو اگر عقیدہ خدا کے معاملے میں منطبق کیا جائے تو اصولی طور پر خدا کا عقیدہ ایک ثابت شدہ عقیدہ بن جاتا ہے، جو سائنسداں اپنے کیس کو لا ادریہ یعنی اگناسٹسزم کا کیس بتاتے ہیں۔ وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر فرار کا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ وہ خود اپنے علم کے مطابق خدا کا انکار نہیں کر سکتے۔ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کا کیس لا ادریہ یعنی اگناسٹک کا کیس ہے۔ عقیدہ خدا اور سائنس۔ خالص سائنسی نقطہ نظر کے مطابق خدا کے وجود کا کوئی ثبوت نہیں۔ سائنس نے اپنے طریقے مطالعے کے ذریعے جس چیز کو دریافت کیا ہے وہ ہے الیکٹران اور نیوٹران اور پروٹون، مگر اسی کے ساتھ یہ واقعہ ہے کہ اب تک کسی سائنسداں نے الیکٹرانز اور نیوٹرانز اور پروٹونز کو نہیں دیکھا ہے، نہ آنکھ سے اور نہ خوردبین سے۔ پھر سائنسداں ان کے وجود پر یقین کیوں رکھتے ہیں؟ سائنسداں کے پاس اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ ہم ان کو براہ راست نہیں دیکھتے، لیکن ہم ان کے اثرات یعنی ایفیکٹس کو دیکھ رہے ہیں۔ Though we cannot see them, we can see their effects. مزید مطالعہ بتاتا ہے کہ یہ مسئلہ صرف کاز اینڈ ایفیکٹ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ خود سائنس کے مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ کائنات میں اعلیٰ درجے کی ذہانت یعنی انٹیلیجنس ہے۔ کائنات میں اعلیٰ درجے کی ہم آہنگی یعنی ہارمونی ہے۔ کائنات میں اعلیٰ درجے کی منصوبہ بندی ہے۔ اس بات کو ٹاپ کے سائنسدانوں نے تسلیم کیا ہے، مگر جیمز جینس، آرتھر ایڈنگٹن، البرٹ آئنسٹائن، ڈیوڈ فاسٹر اور فریڈ ہائل وغیرہ، اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ایک سائنسداں کے الفاظ میں کائنات کی جنس ذہن ہے۔ Molecular biology has conclusively proved that the matter of organic life, our very flesh, really is mind stuff. عقیدہ خدا اور سائنس کے معاملے میں زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ مذہب میں جس خدا کو بطور عقیدہ پیش کیا گیا تھا وہ اگرچہ سائنس کا براہ راست موضوع نہیں، لیکن سائنس کی دریافتیں بالواسطہ طور پر عقیدہ خدا کی علمی تصدیق یعنی افرمیشن کی حیثیت رکھتی ہیں۔ سائنس نے خدا کے عقیدے کو ثابت نہیں کیا ہے، البتہ یہ کہنا درست ہے کہ سائنس نے عقیدہ خدا کے ثبوت کا ڈاٹا فراہم کر دیا ہے۔
سائنس کے اسٹینڈرڈ ماڈل میں ایک چیز مسنگ لنک کی حیثیت رکھتی تھی۔ یہ ماڈل فعل یعنی ایکشن کو بتاتا تھا، مگر وہ فاعل یعنی ایکٹر کو نہیں بتاتا تھا۔ اس کے مقابلے میں قرآن کائنات کا جو ماڈل دے رہا ہے، اس میں فعل اور فاعل دونوں موجود ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ قرآن میں سبب یعنی کاز کے ساتھ مسبب یعنی کازیٹیو فیکٹر کو بھی بتایا گیا ہے۔ سائنس جب فعل یعنی ذہانت کی تصدیق کر رہی ہے تو منطقی طور پر اس کا جواز نہیں کہ وہ فاعل یعنی ذہن کی تصدیق نہ کرے۔ خدا کا وجود۔ البرٹ آئنسٹائن اگرچہ ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوا تھا، لیکن سائنسی مطالعے کے بعد وہ خدا کے وجود کے بارے میں تشکیک میں مبتلا ہو گیا۔ اپنی وفات سے 1 سال پہلے 3 جنوری 1954 کو اس نے ایک اسرائیلی فلسفی ایرک بی گٹکائنڈ کو جرمن زبان میں ایک خط لکھا۔ اس خط کا ایک جملہ یہ تھا کہ خدا کا لفظ اس کے سوا کچھ اور نہیں کہ وہ صرف انسانی کمزوریوں کی ایک پیداوار ہے۔ The word God was nothing more than the expression and product of human weaknesses. آئنسٹائن نے جس چیز کو انسانی کمزوری بتایا ہے، وہ کمزوری نہیں ہے بلکہ وہ انسان کی ایک اعلیٰ خصوصیت ہے۔ اس خصوصیت کو درست طور پر ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان ایک توجیہ طلب حیوان یعنی ایکسپلینیشن سیکنگ انیمل ہے۔ انسان کی یہی خصوصیت تمام علمی ترقیوں کی بنیاد ہے۔ اسی خصوصیت کی بنا پر انسان چیزوں کی توجیہ تلاش کرتا ہے اور پھر وہ بڑی بڑی ترقیوں تک پہنچتا ہے۔ انسان کے اندر اگر یہ خصوصیت نہ ہوتی تو انسانی تہذیب یعنی ہیومن سویلائزیشن پوری کی پوری غیر دریافت شدہ حالت میں پڑی رہتی۔ خود آئنسٹائن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اپنی عمر کے آخری 30 سال کے دوران وہ ایک سوال کا سائنسی جواب پانے کی کوشش کرتا رہا، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ یہ سوال آئنسٹائن کے الفاظ میں یونیفائڈ فیلڈ تھیوری کی دریافت ہے۔ سائنسی اعتبار سے یہ سوال اتنا زیادہ اہم ہے کہ آج وہ تمام نظریاتی سائنسدانوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اب اس سوال کو عام طور پر تھیوری آف ایوری تھنگ کہا جاتا ہے۔ یہ تھیوری آف ایوری تھنگ کیا ہے؟ یہ دراصل ایک ایسا ریاضیاتی فارمولہ دریافت کرنا ہے جو تمام کائناتی مظاہر کی سائنسی توجیہ کر سکے۔ تھیوری آف ایوری تھنگ کا مطلب ہے تھیوری دیٹ ایکسپلینس ایوری تھنگ۔ ایک سائنسی ادارہ یعنی یورپین آرگنائزیشن فار نیوکلیئر ریسرچ کے تحت سوئٹزرلینڈ میں ایک پروجیکٹ قائم کیا گیا۔ اس کا نام یہ تھا لارج ہیڈرون کولائیڈر۔ یہ پروجیکٹ 1998 میں قائم کیا گیا۔ اس پروجیکٹ پر $100 ملین خرچ ہوئے۔ اس میں دنیا کے 100 ملک اور 10,000 سائنسدانوں اور انجینئروں کا تعاون شامل تھا۔ اگرچہ یہ پروجیکٹ کامیاب نہ ہو سکا، تاہم اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ تھیوری آف ایوری تھنگ کو دریافت کیا جائے۔ تھیوری آف ایوری تھنگ یا زیادہ درست طور پر ایکسپلینیشن آف ایوری تھنگ کی تلاش پر تقریباً 90 سال گزر چکے ہیں، مگر اس معاملے میں سائنسدانوں کو کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ مظاہر کائنات کی توجیہ خدا کے وجود کو مان کر حاصل ہوتی ہے۔
کوئی ریاضیاتی فارمولہ کبھی اس کا جواب نہیں بن سکتا۔ ریاضیاتی فارمولے میں اس سوال کا جواب تلاش کرنا ایسا ہی ہے جیسے پیاس کو بجھانے کے لیے پانی کے سوا کسی اور چیز کو اس کا ذریعہ بنانے کی کوشش کرنا۔ سائنس اور عقیدہ خدا۔ 1927 میں بلجیم کے ایک سائنسداں جارجز لیمیٹری نے بگ بینگ کا نظریہ پیش کیا۔ اس نظریے پر مزید تحقیق ہوتی رہی، یہاں تک کہ اس کی حیثیت ایک مسلمہ واقعے کی ہو گئی۔ آخر کار 1965 میں بیک گراؤنڈ ریڈیشن کی دریافت ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کائنات کے بالائی خلا میں لہردار سطح پائی جاتی ہیں۔ یہ بگ بینگ کی شکل میں ہونے والے انفجار کی باقیات ہیں۔ ان لہروں کو دیکھ کر ایک امریکی سائنسداں جول فرائماک نے کہا تھا کہ یہ لہریں خدا کے ہاتھ کی تحریر ہیں۔ The ripples are no less than the handwriting of God. تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو راقم الحروف کی کتاب عظمت اسلام، صفحہ 33۔ جارج سموٹ 1945 میں پیدا ہوا۔ وہ ایک امریکی سائنسداں ہے۔ اس نے 2006 میں فزکس کا نوبل پرائز حاصل کیا۔ یہ انعام ان کو کاسمک بیک گراؤنڈ ایکسپلورر کے لیے کام کرنے پر دیا گیا۔ 1992 میں جارج سموٹ نے یہ اعلان کیا کہ بالائی خلا میں لہردار سطحیں پائی جاتی ہیں۔ یہ بگ بینگ کی باقیات ہیں۔ اس وقت جارج سموٹ نے اپنا تأثر ان الفاظ میں بیان کیا تھا، یہ خدا کے چہرے کو دیکھنے کی مانند ہے۔ George Fitzgerald Smoot III, born February 20th, 1945, is an American astrophysicist, cosmologist. He won the Nobel Prize in Physics in 2006 for his work on the Cosmic Background Explorer. In 1992, when George Smoot announced the discovery of ripples in the heat radiation still arriving from the Big Bang, he said it was like seeing the face of God. God for the 21st Century, Templeton Press, May 2000, 204 pages. سائنس اور عقیدہ خدا۔ 1927 میں بلجیم کے ایک سائنسداں جارجز لیمیٹری نے بگ بینگ کا نظریہ پیش کیا۔ اس نظریے پر مزید تحقیق ہوتی رہی، یہاں تک کہ اس کی حیثیت ایک مسلمہ واقعے کی ہو گئی۔ آخر کار 1965 میں بیک گراؤنڈ ریڈیشن کی دریافت ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کائنات کے بالائی خلا میں لہردار سطح پائی جاتی ہیں۔ یہ بگ بینگ کی شکل میں ہونے والے انفجار کی باقیات ہیں۔ ان لہروں کو دیکھ کر ایک امریکی سائنسداں جول فرائماک نے کہا تھا کہ یہ لہریں خدا کے ہاتھ کی تحریر ہیں۔ The ripples are no less than the handwriting of God. تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو راقم الحروف کی کتاب عظمت اسلام، صفحہ 33۔ جارج سموٹ 1945 میں پیدا ہوا۔ وہ ایک امریکی سائنسداں ہے۔ اس نے 2006 میں فزکس کا نوبل پرائز حاصل کیا۔ یہ انعام ان کو کاسمک بیک گراؤنڈ ایکسپلورر کے لیے کام کرنے پر دیا گیا۔ 1992 میں جارج سموٹ نے یہ اعلان کیا کہ بالائی خلا میں لہردار سطحیں پائی جاتی ہیں۔ یہ بگ بینگ کی باقیات ہیں۔
اس وقت جارج سموتھ نے اپنا تأثر ان الفاظ میں بیان کیا تھا، یہ خدا کے چہرے کو دیکھنے کی مانند ہے۔ George Fitzgerald Smoot III, born February 20th, 1945, is an American astrophysicist, cosmologist. He won the Nobel Prize in Physics in 2006 for his work on the cosmic background explorer. In 1992, when George Smoot announced the discovery of ripples in the heat radiation still arriving from the Big Bang, he said it was like seeing the face of God. God for the 21st Century, Templeton Press, May 2000, 204 pages. جدید الحاد یعنی ایتھیزم کوئی نیا ظاہرہ نہیں، قدیم زمانے میں بھی کسی نہ کسی صورت میں الحادی فکر پایا جاتا رہا ہے، لیکن قدیم زمانے میں الحاد کے لیے کوئی فکری بنیاد یعنی ریشنل بیس موجود نہ تھی، اس لیے قدیم زمانے میں الحاد کو زیادہ فروغ حاصل نہ ہو سکا۔ موجودہ زمانے میں جب سائنسی تحقیقات سامنے آئیں تو دور جدید کے ملحدین نے محسوس کیا کہ وہ سائنسی تحقیقات کو اپنے حق میں ایک علمی ثبوت کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح وہ فلسفہ وجود میں آیا جس کو سائنسی فلسفہ یعنی سائنٹیفک فلسفی کہا جاتا ہے۔ سائنسی فلسفہ کیا ہے؟ سائنسی فلسفہ دراصل مبنی بر سائنس الحاد یعنی سائنٹیفک بیسڈ ایتھیزم کا دوسرا نام ہے۔ اس طرح 20ویں صدی عیسوی میں بہت سے فلسفی اٹھے جنہوں نے سائنسی تحقیقات کو ملحدانہ فلسفے کے حق میں استعمال کیا۔ اس طرح وہ جدید الحاد وجود میں آیا جس کو سائنسی الحاد کہا جا سکتا ہے۔ اس موضوع پر کثیر تعداد میں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ بطور مثال یہاں صرف ایک کتاب کا نام درج کیا جاتا ہے، جولین ہکسلے، ریلیجن وداؤٹ ریولیوشن، ریلیجن وداؤٹ ریولیشن۔ سائنسی الحاد خالص منطقی اعتبار سے ایک غیر علمی الحاد ہے۔ سائنسی الحاد کے داعیوں نے غیر علمی طور پر سائنسی حقیقتوں کو اپنے حق میں پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ چنانچہ اسی زمانے میں ایک اور طبقہ پیدا ہوا جو نسبتاً زیادہ سنجیدہ تھا۔ وہ سائنسی حقائق کے غیر علمی استعمال کے خلاف تھا۔ اس دوسرے طبقے نے کوشش کی کہ سائنسی حقائق کو اس کے صحیح تناظر یعنی پرسپیکٹو میں پیش کیا جائے۔ یہ دوسرا طبقہ اپنے اعلان کی حد تک مذہبی نہیں تھا، وہ بظاہر سیکولر تھا، لیکن اس نے یہ اہم کام انجام دیا کہ اس نے جدید ملحدین کو خالص علمی اعتبار سے مکمل طور پر رد کر دیا۔ اس معاملے کے چند خاص پہلو ہیں۔ نمبر 1، اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ جدید سائنس یعنی فزیکل سائنس نے اپنا میدان تمام تر مادی اشیاء کی تحقیق کو بنایا۔ اس کے نتیجے میں بڑی بڑی مادی حقیقتیں دریافت ہوئیں اور مادی نظریات قائم ہوئے۔ اس صورتحال کو استعمال کرتے ہوئے جدید ملحدین نے یہ کیا کہ انہوں نے سچائی کی مادی تعبیر یعنی مٹیریل انٹرپریٹیشن آف ٹروتھ کا نظریہ وضع کیا۔ انہوں نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ حقیقت وہی ہے جو مادی اصطلاحوں میں بیان کی جا سکے۔ جو چیز مادی اصطلاحوں میں بیان نہ کی جا سکے وہ حقیقت بھی نہیں۔
اس نظریے کے رد میں کئی مفکرین نے قیمتی کتابیں لکھی۔ بطور مثال ایک کتاب کا نام یہ ہے: برٹرن رسل، ہیومن نالج۔ نمبر 2، اس معاملے کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ فزیکل سائنس کے مطالعے سے معلوم ہوا کہ دنیا میں جو واقعات ہوتے ہیں ان کے پیچھے کوئی سبب کار فرما ہوتا ہے۔ مثلاً پانی کو گرم کرنے سے اسٹیم کا وجود میں آنا۔ سائنس کے اس پہلو کو لے کر وہ الحاد موافق نظریہ وضع کیا گیا جس کو اصول تعلیل یعنی پرنسپل آف کازیشن کہا جاتا ہے۔ اس نظریے کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا گیا کہ ہماری دنیا میں جو واقعات وجود میں آتے ہیں وہ کسی مادی سبب کا نتیجہ ہوتے ہیں، نہ کہ کسی خالق کی کار فرمائی کا نتیجہ۔ اس نظریے کی تردید میں متعدد قیمتی کتابیں لکھی گئیں۔ مثال کے طور پر ان میں سے ایک کتاب کا نام یہاں درج کیا جاتا ہے: جیمز جینس، دی مسٹیریس یونیورس۔ نمبر 3، اس معاملے میں غالباً سب سے زیادہ گمراہ کن رول چارلس ڈارون کا ہے۔ اس نے حیاتیاتی نمونوں کے مطالعے کے دوران یہ پایا کہ مختلف حیاتیاتی نمونوں کے درمیان مشابہت یعنی سملیرٹی پائی جاتی ہے۔ اس کو لے کر اس نے یہ دعویٰ کیا کہ تمام ذی حیات اشیاء ایک ہی مشترک اصل سے نکلی ہیں۔ یہ تصور نظریہ ارتقاء یعنی تھیوری آف ایولوشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ نظریہ جدید دور میں بہت زیادہ پھیلا، اس کے بارے میں بے شمار کتابیں لکھی گئیں، یہاں تک کہ جدید علمی حلقے میں اس کی عمومی مقبولیت یعنی جنرل ایکسیپٹنس حاصل ہو گئی۔ اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ نظریہ تمام تر علمی مغالطے پر قائم ہے۔ چنانچہ اس کے بارے میں سیکولر علماء نے تحقیق کی اور اس نظریے کی تردید میں متعدد قیمتی کتابیں شائع ہوئی۔ مثال کے طور پر ان میں سے ایک کتاب کا نام یہ ہے: لن، ریوولٹ اگینسٹ ریزن۔ دور جدید کے یہ اہل علم جن کو ہم نے سیکولر اہل علم کہا ہے، انہوں نے بہت بڑا تائیدی رول انجام دیا ہے۔ قدیم زمانے میں بہت سے لوگوں نے عظیم تائیدی رول انجام دیا تھا۔ انہوں نے وہ مواقع پیدا کیے تھے جن کو استعمال کر کے اصحاب رسول نے شرک کے رد اور توحید کے اثبات کا تاریخی کارنامہ انجام دیا۔ اسی طرح موجودہ زمانے کے مذکورہ سیکولر اہل علم نے ایک عظیم تائیدی رول ادا کیا ہے۔ انہوں نے وہ مواقع پیدا کیے ہیں جن کو استعمال کر کے دوبارہ الحاد کے رد اور توحید کے اثبات کا مطلوب عمل انجام دیا جا سکے۔ بعد میں آنے والے جس گروہ کو حدیث میں اخوان رسول کہا گیا ہے، اس کا کام غالباً یہی ہوگا کہ وہ جدید مواقع کو پہچانے اور ان کو دانش مندانہ استعمال کے ذریعے دوبارہ الحاد کی تردید اور توحید کے اثبات کا مطلوب کارنامہ انجام دے۔ سائنس الحاد کی تردید۔ جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا، قدیم زمانے میں یہ مطلوب تھا کہ شرک کو رد کر کے توحید کا اثبات کیا جائے۔ یہ کارنامہ اصحاب رسول نے اپنی کامل صورت میں 7ویں صدی عیسوی میں انجام دیا۔ انہوں نے اپنے زمانے میں پیدا شدہ مواقع کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایسا انقلاب برپا کیا جس نے انسانی تاریخ میں ایک نئے عمل یعنی پروسیس کا مؤثر آغاز کیا۔ یہ عمل جاری رہا یہاں تک کہ شرک نظریاتی بنیاد یعنی آئیڈیالوجیکل بیس سے محروم ہو گیا۔
اب وہ صرف ایک بے روح رسم کے طور پر کچھ توہم پسند لوگوں میں باقی ہے، عملی اعتبار سے وہ ایک زندہ قوت کے طور پر کہیں موجود نہیں۔ یہی معاملہ الحاد کا ہے۔ 20ویں صدی عیسوی میں الحاد بظاہر سائنسی دلائل کے زور پر ابھرا تھا، لیکن جلد ہی خود سیکولر حلقے میں ایسے مفکرین پیدا ہوئے جنہوں نے عملی طور پر الحاد کی بظاہر اس سائنسی بنیاد کو ڈھا دیا اور حقیقت کے اعتبار سے الحاد کو ایک بے دلیل نظریے کی حیثیت دے دی۔ اس طرح موجودہ زمانے میں دوبارہ امکانی طور پر وہ موافق حالات پیدا ہوئے ہیں جن کو لے کر کچھ لوگ الحاد کو مکمل طور پر رد کر دیں اور اس کے بجائے توحید کو ایک ثابت شدہ نظریہ بنا دیں، اور اس طرح وہ اس رول کو انجام دیں جس کو اخوان رسول کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے۔ یہ حالات پیدا ہو چکے تھے اور میں اکثر ان کے بارے میں غور کرتا تھا۔ آخر کار 1963 میں ایک واقعہ پیش آیا جو میرے لیے گویا کہ ایک رہنما واقعے کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس واقعے کا ذکر میں نے اپنی کتاب ظہور اسلام کے آغاز میں اس طرح کیا ہے۔ ستمبر 1963 کی 21 تاریخ تھی۔ راقم الحروف ندوہ لکھنؤ کی مسجد میں تھا اور ظہر کی سنتیں پڑھ کر جماعت کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ ذہن میں خیال گھوم رہا تھا کہ اسلام کے تعارف کے لیے آج ایک ایسی کتاب کی ضرورت ہے جو وقت کی زبان اور اسلوب میں لکھی گئی ہو اور جدید انسان کو مطالعے کے لیے دی جا سکے۔ کاش اللہ تعالیٰ مجھے اس کتاب کے لکھنے کی توفیق دے۔ یہ تمنا بے ساختہ دعا کی شکل میں میری زبان سے نکلی اور اس کے بعد یکایک یہ انگریزی لفظ میری زبان پر تھا، گاڈ ارائزز۔ یہ گویا کتاب کا نام تھا جو اچانک میرے ذہن میں وارد ہوا۔ اس سے پہلے کبھی یہ فقرہ میرے ذہن میں نہیں آیا تھا، حتیٰ کہ کتاب کے نام کی حیثیت سے اس کی معنویت بھی اس وقت پوری طرح واضح نہ تھی۔ شام کو عصر کی نماز کے بعد میں حسب معمول لکھنؤ کی نریندر لائبریری گیا جو ندوہ کے قریب دریائے گومتی کے کنارے واقع ہے۔ وہاں ویبسٹر کی لغت میں لفظ ارائزس کے استعمال دیکھے تو معلوم ہوا کہ یہ لفظ بائبل کی ایک آیت میں استعمال ہوا ہے۔ پورا فقرہ یہ ہے: Let God arise, let his enemies be scattered, let them also that hate him flee before him. As smoke is driven away, so drive them away. As wax melteth before the fire, so let the wicked perish at the presence of God. خدا اٹھے، اس کے دشمن تتر بتر ہوں، وہ جو اس کا کینہ رکھتے ہیں اس کے حضور سے بھاگیں۔ جس طرح دھوں پراگندہ ہوتا ہے اسی طرح تو انہیں پراگندہ کر۔ جس طرح موم آگ پر پگھلتا ہے شریر خدا کے حضور فنا ہو۔ یہ میرے لیے ایک انسپریشن تھا۔ یہ گویا ایک قسم کا الہامی تجربہ تھا جو مسجد کے اندر اذان اور اقامت کے درمیان پیش آیا۔ اس پر غور کرنے کے بعد میں نے سمجھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہے تاکہ میں پیدا شدہ جدید علمی مواقع کا جائزہ لوں اور ان کو الحاد کی تردید اور توحید کے علمی اس بات کے لیے استعمال کروں۔ یہ گویا سیکولر اہل علم کے پیدا کردہ علمی امکانات کو اسلامائز کرنا تھا اور جدید دور میں اظہار دین کے اس علمی واقعے کو بروئے کار لانا تھا جس کے امکانات وقوع میں آ چکے لیکن ابھی ان کو استعمال نہ کیا جا سکا۔ اس موضوع پر میں پہلے بھی کام کر رہا تھا
لیکن مذکورہ تجربے کے بعد میرے شعور میں ایک نئی بیداری آئی اور میں اس قابل ہو گیا کہ زیادہ حوصلے کے ساتھ اس علمی خدمت کو انجام دوں۔ آخر کار طویل کوشش کے بعد وہ کتاب وجود میں آئی جو مذکورہ تجربے کی روشنی میں گاڈ ارائزز کے نام سے 1985 میں شائع ہوئی۔ اس سے پہلے یہ کتاب اردو اور عربی زبان میں چھپ چکی تھی، لیکن مذکورہ انگریزی ایڈیشن مزید اضافے کے ساتھ اس کا زیادہ جامع ایڈیشن تھا۔ اس کے بعد یہی موضوع یعنی ماڈرن چیلنجز ٹو اسلام میرا مستقل موضوع بن گیا۔ اس کے بعد مضامین اور کتابوں کی شکل میں میری سینکڑوں کوششیں مختلف زبانوں میں شائع ہوئیں۔ میری ان تمام تحریروں کا موضوع مشترک طور پر صرف ایک تھا، اور وہ ہے اسلام اور عصری تحدیات۔ اس کے بعد براہ راست یا بالواسطہ طور پر یہی میری زندگی کا مستقل موضوع بن گیا۔ خدا کا وجود۔ آج کی شام کے لیے جو موضوع ہے وہ یہ ہے، خدا کی دریافت کس طرح کی جائے؟ ہاؤ ٹو ڈسکور گاڈ۔ خدا کی دریافت کا معاملہ کوئی اکیڈمک معاملہ نہیں، یہ ہر انسان کا ایک ذاتی سوال ہے۔ ہر عورت اور مرد فطری طور پر اس ہستی کو جاننا چاہتے ہیں جس نے ان کو وجود دیا۔ میں بھی دوسروں کی طرح اس سوال سے دوچار ہوا ہوں۔ میری پیدائش ایک مذہبی ماحول میں ہوئی۔ اس کے اثر سے میں روایتی طور پر خدا کو ماننے لگا۔ بات کو جب میرے شعور میں پختگی یعنی میچورٹی آئی تو میں نے چاہا کہ میں اپنے اس عقیدے کو ریزن آؤٹ کروں۔ اس معاملے کی تحقیق کے لیے میں نے تمام متعلق علوم کو پڑھا۔ جیسا کہ معلوم ہے، خدا کا موضوع 3 علمی شعبوں سے تعلق رکھتا ہے: فلسفہ، سائنس اور مذہب۔ یہاں میں فلسفہ اور سائنس کی نسبت سے اپنے کچھ تجربات بیان کروں گا۔ سب سے پہلے مجھے فلسفے میں اس سوال کا ایک جواب ملا۔ مطالعے کے دوران میں نے فرانس کے مشہور فلسفی رینے ڈیکارٹ وفات 1650 کو پڑھا۔ وہ انسان کے وجود کو ثابت کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں۔ I think therefore I am۔ ڈیکارٹ کا یہ فارمولہ جس طرح انسان کے وجود پر منطبق ہوتا ہے، اسی طرح وہ خدا کے وجود کے لیے بھی قابل انطباق یعنی اپلیکیبل ہے۔ میں نے اس قول پر اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ انسان کا وجود خدا کے وجود کو قابل فہم بناتا ہے۔ Existence of man makes the existence of God understandable. خدا کے وجود کے بارے میں یہ میرا پہلا فلسفیانہ استدلال تھا۔ میں نے کہا کہ میرا وجود ہے اس لیے خدا کا بھی وجود ہے۔ I am therefore God is۔ فلسفے کی تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ تقریباً تمام فلسفی کسی نہ کسی طور پر ایک برتر ہستی کا اقرار کرتے تھے، اگرچہ انہوں نے خدا کا لفظ استعمال کرنے سے احتراز کیا، لیکن کچھ دوسرے الفاظ بول کر وہ خدا جیسی ایک ہستی کی موجودگی کا اعتراف کرتے رہے۔ مثلاً جرمنی کے مشہور فلسفی فریڈرک ہیگل وفات 1831 نے اس برتر ہستی کو ورلڈ اسپرٹ کا نام دیا وغیرہ۔ اس کے بعد میں نے چاہا کہ میں سائنسی طریقے استدلال یعنی سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے اس معاملے کی تحقیق کروں۔ سائنسی مطالعے میں جو مسلمہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے وہ مشاہدات پر مبنی ہوتا ہے، مگر اس مشاہداتی استدلال کے 2 دور ہیں۔ سائنس کا مطالعہ جب تک عالم کبیر یعنی میکرو ورلڈ
تک محدود تھا۔ اس وقت تک اس استدلال کا صرف ایک طریقہ رائج تھا، لیکن جب سائنس کا مطالعاتی سفر عالم صغیر یعنی مائکرو ورلڈ تک پہنچ گیا تو اس استدلال میں ایک تبدیلی واقع ہوئی۔ وہ یہ کہ پہلے اگر مشاہداتی استدلال یعنی آبزرویشنل آرگیومنٹ کو درست مانا جاتا تھا، تو اب استنباطی استدلال یعنی انفرنشل آرگیومنٹ کو بھی یکساں طور پر درست یعنی ویلڈ مانا جانے لگا۔ یعنی پہلے اگر آرگیومنٹ فرام سین ٹو سین کا اصول رائج تھا، تو اب آرگیومنٹ فرام سین ٹو ان سین کا اصول بھی درست استدلال کی حیثیت سے تسلیم کر لیا گیا۔ ان دونوں طریقوں کو فنی زبان میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے: نمبر 1، آبزرویشن، ہائپوتھیسس، ویریفیکیشن۔ نمبر 2، ہائپوتھیسس، آبزرویشن، ویریفیکیشن۔ ایک سادہ مثال سے اس معاملے کی عملی وضاحت ہوتی ہے۔ مثلا آپ سیب کو شمار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں 2 سیب جمع 2 سیب برابر 4 سیب۔ یہ مشاہداتی استدلال کی ایک مثال ہے۔ دوسرے استدلال کی مثال یہ ہے کہ نیوٹن وفات 1727 نے دیکھا کہ ایک سیب درخت سے گر کر نیچے آیا۔ یہ ایک مشاہدہ تھا۔ اس نے سوچنا شروع کیا کہ سیب درخت سے ٹوٹ کر اوپر کیوں نہیں گیا، وہ نیچے کیوں آ گیا۔ اس سوچ کے بعد وہ ایک استنباط تک پہنچا، وہ یہ کہ زمین میں قوت کشش ہے۔ اس کے بعد اس نے دوسرے متعلق شواہد یعنی ریلیونٹ ڈیٹا کا جائزہ لیا، تو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ اس کا استنباط درست یعنی ویلڈ تھا۔ سائنسی میتھڈالوجی کو سمجھنے کے لیے میں نے بہت سی کتابیں پڑھیں۔ یہاں میں ایک کتاب کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ مشہور برٹش فلسفی برٹرینڈ رسل وفات 1970 کی کتاب ہیومن نالج ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے بتایا ہے کہ علم کی 2 قسمیں ہیں: چیزوں کا علم، سچائیوں کا علم۔ Knowledge of things, knowledge of truths. چیزوں کی دریافت میں مشاہداتی طریق استدلال کارآمد ہے، لیکن خدا کے وجود کا معاملہ سچائی کے موضوع سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے اس معاملے میں وہی استدلال قابل انطباق ہے جس کو استنباطی استدلال یعنی انفرنشل آرگیومنٹ کہا جاتا ہے۔ غالباً 1965 کی بات ہے۔ میری ملاقات ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص سے ہوئی۔ وہ فلسفے کے پروفیسر تھے۔ ان سے خدا کے وجود کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ گفتگو کے دوران انہوں نے ایک سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کرائیٹیرین کیا ہے؟ What criterion do you have to prove the existence of God? میں نے جواب دیا کہ وہی کرائیٹیرین جو آپ کے پاس اس نوعیت کی کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے ہو۔ Same criterion that you have to prove anything else. اس کے بعد میں نے ان کے سامنے مذکورہ طریق استدلال کی وضاحت کی۔ میں نے کہا کہ خدا کے وجود کا معاملہ سچائی یعنی ٹروتھ کے موضوع سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ سچائی کی نوعیت کی کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے جس کرائیٹیرین کو استعمال کرتے ہیں، اسی کرائیٹیرین کو خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے استعمال کیجیے، اور پھر آپ جان لیں گے کہ خدا کا وجود بھی اسی علمی معیار سے ثابت ہوتا ہے جس علمی معیار سے اس نوعیت کی دوسری چیزیں ثابت ہو رہی ہیں۔ سنجیدہ اہل علم نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے۔ مثلا برٹرینڈ رسل نے اعتراف کیا ہے کہ تھیالوجن عام طور پر خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے وہ طریقہ استعمال کرتے ہیں جس کو ڈیزائن سے استدلال یعنی آرگیومنٹ فرام ڈیزائن کہا جاتا ہے۔ برٹرینڈ رسل کے مطابق
یہ طریقہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے پورے معنوں میں سائنسی منطق یعنی سائنٹیفک لاجک پر مبنی ہے۔ اس لیے یہ استدلال اصولی طور پر اتنا ہی حقیقی ہے جتنا کہ کوئی دوسرا سائنسی استدلال۔ اس استدلال کا خلاصہ یہ ہے Where there is design, there is designer. And when designer is proved, the existence of God is also proved. اشیاء کا سائنسی مطالعہ 1609 میں شروع ہوا، جبکہ اطالوی سائنس داں گلیلیو وفات 1642 نے ابتدائی دوربین یعنی ٹیلیسکوپ کے ذریعے ستاروں کا مشاہدہ کیا۔ اس کے بعد دوربینی مشاہدے میں مزید ترقی ہوئی، یہاں تک کہ 1949 میں پیلومر آبزرویٹری یعنی کیلیفورنیا قائم ہوئی، جس کے ذریعے زیادہ بڑے پیمانے پر آسمانی مشاہدہ ممکن ہو گیا۔ اس کے بعد الیکٹرانک دوربین ایجاد ہوئی، جس کو 1990 میں امریکہ کی ہبل آبزرویٹری میں نصب کیا گیا۔ اس قسم کے مطالعے کے ذریعے معلوم ہوا کہ تقریباً 15 بلین سال پہلے خلا میں بگ بینگ کا واقعہ ہوا، جس کے بعد ستاروں اور سیاروں کی موجودہ دنیا وجود میں آئی۔ اس کے بعد تقریباً 1 بلین سال پہلے لٹل بینگ ہوا، جس کے ذریعے موجودہ شمسی نظام یعنی سولار سسٹم وجود میں آیا۔ اس کے بعد سیارے ارض پر واٹر بینگ ہوا اور زمین پانی سے بھر گئی۔ اس کے بعد زندگی اور زندگی سے متعلق تمام چیزیں پیدا ہوئی۔ بگ بینگ کے واقعے کے مزید مطالعے کے لیے 1990 میں امریکہ کے ادارہ ناسا نے ایک خصوصی سیٹلائٹ یعنی کاسمک بیک گراؤنڈ ایکسپلورر خلا میں بھیجا۔ اس سیٹلائٹ نے بالائی خلا کی جو تصویریں بھیجی ہیں، ان سے معلوم ہوا ہے کہ کائنات کے بیرونی حصے میں لہردار سطح یعنی ریپلز موجود ہیں۔ تصویر میں ان لہروں کو دیکھ کر ایک مغربی سائنسداں بالٹزمن نے کہا، وہ کون خدا تھا جس نے یہ نشانیاں لکھ دی؟ Who was the God who wrote these signs? یہ بات صرف بگ بینگ سے نکلی ہوئی لہروں تک محدود نہیں ہے، بلکہ کائنات میں پھیلی ہوئی بے شمار چیزوں کا معاملہ بھی یہی ہے۔ ایک سنجیدہ انسان جب کائنات کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ کہہ اٹھتا ہے، وہ کون خدا تھا جس نے ان تمام نشانیوں کو لکھا؟ Who was the God who wrote all these signs? کائنات کا جب سائنسی مطالعہ کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ پوری کائنات ایک بے نقص یعنی زیرو ڈیفیکٹ کائنات ہے۔ وسیع خلا میں بے شمار ستارے اور سیارے مسلسل طور پر حرکت میں ہیں، مگر ہمارے شہروں کے برعکس خلا میں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، گویا کہ عظیم خلا میں نہایت وسیع پیمانے پر یعنی ایکسیڈنٹ فری ٹریفک قائم ہے۔ ہماری زمین پر نیچر روزانہ بہت سے واقعات ظہور میں لا رہی ہے۔ یہ گویا ایک عظیم صنعتی نظام ہے، مگر یہ نظام زیرو ڈیفیکٹ انڈسٹری کی سطح پر چل رہا ہے۔ یہ بے مثال کائناتی کنٹرول اور یہ آفاقی توازن پکار رہا ہے کہ بلا شبہ اس کے پیچھے ایک عظیم خدا ہے جو ان واقعات کو ظہور میں لا رہا ہے۔ کائنات میں واضح طور پر ایک ذہین منصوبہ بندی یعنی انٹیلیجنٹ پلاننگ پائی جاتی ہے۔ ایک چھوٹے ذرے سے لے کر عظیم کہکشانی نظام تک یہ منصوبہ بندی نمایاں طور پر ہمارے مشاہدے میں آتی ہے۔ یہ منصوبہ بندی بلا شبہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کائنات کے پیچھے ایک بہت بڑا ذہن یعنی مائنڈ کار فرما ہے۔ یہ عقیدہ اتنا ہی سائنسی ہے جتنا کہ ایکس رے کی قابل مشاہدہ تصویر کو دیکھ کر ناقابل مشاہدہ ایکس ریز کے وجود کو ماننا۔ موجودات کے مشاہدے سے ایک عظیم حقیقت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں جگہ جگہ یکسانیت کے ساتھ استثناء یعنی ایکسپشن امidst یونیفارمٹی کی مثالیں موجود ہیں۔
استثناء یعنی ایکسپشن اس کو کہا جاتا ہے جو عام قانون کے خلاف ہو، جو عام قانون کی پابندی نہ کرے۔ Exception, that does not follow the rule. نیچر میں اس معاملے کی ایک سادہ مثال یہ ہے کہ ہر عورت اور ہر مرد کے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہوتی ہیں۔ یہ انگلیاں ہر ایک میں یکساں طور پر ہوتی ہیں، لیکن ہر ایک کے ہاتھ میں اس کے انگوٹھے کا نشان یعنی فنگر پرنٹ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ہر ایک کا نشان دوسرے کے نشان سے الگ ہوتا ہے۔ اس عموم میں یہ استثناء ایک برتر ہستی کی بالقصد مداخلت کے بغیر ممکن نہیں۔ نیچر میں اس قسم کی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق خلا میں تقریباً 125 بلین کہکشائیں موجود ہیں۔ ہر کہکشاں یعنی گیلیکسی کے اندر تقریباً 200 بلین ستارے پائے جاتے ہیں، لیکن شمسی نظام یعنی سولار سسٹم ایک استثنائی نظام ہے جو صرف ہماری اس قریبی کہکشاں میں پایا جاتا ہے جس کو ملکی وے کہا جاتا ہے۔ عظیم کائنات میں یہ استثناء ایک طاقتور ہستی کی بالقصد مداخلت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ Exception means intervention, and when intervention is proved, intervener is also proved, and intervener is only the other name of God. ہماری کہکشاں جس میں شمسی نظام واقع ہے وہ اس نوعیت کی ایک انوکھی مثال ہے۔ مطالعہ بتاتا ہے کہ اس کہکشاں کا درمیانی حصہ ناقابل برداشت حد تک گرم ہے۔ اگر ہمارا شمسی نظام کہکشاں کے درمیانی حصے میں ہو تو ہماری زمین پر کسی قسم کی زندگی اور نباتات کا وجود ہی ممکن نہ رہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ہمارا شمسی نظام کہکشاں کے ایک کنارے واقع ہے۔ اس بنا پر وہ کہکشاں کے پر خطر درمیانی ماحول کے اثر سے بچا ہوا ہے۔ یہ استثناء واضح طور پر ایک منصوبہ بند مداخلت کا ثبوت ہے، اور منصوبہ بند مداخلت بلا شبہ خدائے برتر کی موجودگی کا ثبوت ہے۔ ہمارے شمسی نظام کے اندر بہت سے سیارے یعنی پلانٹس پائے جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک سیارہ وہ ہے جس کو زمین کہا جاتا ہے۔ دوسرے تمام سیارے اپنے مدار یعنی آربٹ پر گھومتے ہیں، مگر ہماری زمین اپنے مدار پر گردش کرتے ہوئے اپنے محور یعنی ایکسس پر بھی گھومتی ہے۔ زمین کی یہ دوہری گردش یعنی ڈبل روٹیشن ایک انتہائی استثنائی گردش ہے جو کسی بھی ستارے یا سیارے میں نہیں پائی جاتی۔ یہ استثناء اس کے بغیر ممکن نہیں کہ اس کے پیچھے ایک ایسے برتر عامل کو تسلیم کیا جائے جس نے اپنی خصوصی مداخلت کے ذریعے یہ بامانہ استثناء خلا میں قائم کر رکھا ہے۔ ہماری زمین پر استثناء کی ایک ایسی انوکھی مثال پائی جاتی ہے جو ساری کائنات میں کہیں بھی موجود نہیں۔ یہ لائف سپورٹ سسٹم ہے۔ اس لائف سپورٹ سسٹم کے بغیر زمین پر انسان کا یا کسی اور نوع حیات کا وجود ممکن نہ تھا۔ لائف سپورٹ سسٹم کا یہ استثنائی انتظام خدا کی موجودگی کا ایک ایسا ثبوت ہے جس کا انکار کوئی سنجیدہ انسان نہیں کر سکتا۔ البرٹ آئنسٹائن وفات 1955 کو 20ویں صدی عیسوی کا سب سے بڑا سائنسی دماغ مانا جاتا ہے۔ آئنسٹائن نے کائنات کا تفصیلی مطالعہ کیا۔ اس نے کائنات کے ہر حصے میں حیرت ناک حد تک معنویت یعنی میننگ پائی۔ یہ دیکھ کر اس نے کہا کہ عالم فطرت کے بارے میں سب سے زیادہ ناقابل فہم بات یہ ہے کہ وہ قابل فہم ہے۔ The most incomprehensible fact about nature is that it is comprehensible. آئنسٹائن اپنے اس قول میں بالواسطہ طور پر خدا کے وجود کا اقرار کر رہا ہے۔ اگر اس کے قول کو بدل کر کہا جائے تو وہ اس طرح ہوگا کہ خدا کے بغیر عالم فطرت مکمل طور پر ناقابل فہم رہتا ہے، اور خدا کے ساتھ عالم فطرت مکمل طور پر قابل فہم بن جاتا ہے۔ Without God, nature is totally incomprehensible, and with God, nature becomes totally comprehensible.
کائنات بلا شبہ ایک بامعنی کائنات یعنی میننگ فل ورلڈ ہے۔ سائنسداں وہ لوگ ہیں جو کائنات کا نہایت گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں۔ وہ عام انسان کے مقابلے میں کائنات کی معنویت سے بہت زیادہ واقف ہوتے ہیں۔ چنانچہ سائنسدانوں نے عام طور پر اس کا اعتراف کیا ہے۔ سائنسداں اپنے مخصوص مزاج کی بنا پر خدا یعنی گاڈ کا لفظ بولنے سے احتراز کرتے ہیں، لیکن نام کے بغیر وہ اس حقیقت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہیں۔ مثلاً سر جیمز جینس وفات 1947 نے اپنی کتاب دا مسٹیریس یونیورس میں کہا ہے کہ کائنات ایک ریاضیاتی ذہن یعنی میتھمیٹیکل مائنڈ کی شہادت دیتی ہے۔ برٹش عالم فلکیات سر فریڈ ہائل وفات 2001 نے اس حقیقت کا اعتراف یہ کہہ کر کیا ہے کہ ہماری کائنات ایک ذہین کائنات یعنی انٹیلیجنٹ یونیورس ہے۔ امریکی سائنسداں پال ڈیویز نے اقرار کیا ہے کہ کائنات کے پیچھے ایک باشعور ہستی یعنی کانشیس بینگ موجود ہے۔ برٹش سائنسداں سر آرتھر ایڈنگٹن وفات 1944 نے اس حقیقت کا اعتراف یہ کہہ کر کیا ہے کہ کائنات کا مادہ ایک ذہین مادہ ہے۔ The stuff of the world is mind stuff. خدا کا وجود بلا شبہ اس طرح ایک ثابت شدہ واقعہ ہے جس طرح کوئی اور ثابت شدہ واقعہ۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ خدا کا وجود صرف ایک پراسرار عقیدے کی بات نہیں، خدا کا وجود اس طرح ایک علمی مسلمہ ہے جس طرح کوئی اور علمی مسلمہ۔ اب یہ سوال ہے کہ خدا ایک ہے یا کئی خدا ہیں جو کائنات کی تخلیق اور اس کے انتظام کے ذمہ دار ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ خدا کا عقیدہ شرک پر مبنی ہے یا توحید پر۔ اس معاملے میں علم کا فیصلہ مکمل طور پر توحید کے حق میں ہے۔ برٹش سائنسداں نیوٹن کو جدید سائنس کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ نیوٹن سے پہلے دنیا میں توہمات سپرسٹیشنز کا زور تھا۔ اس وقت یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ خداؤں کی تعداد بہت زیادہ ہے، مثلاً سن گاڈ، مون گاڈ، رین گاڈ وغیرہ۔ نیوٹن نے اس معاملے کا سائنسی مطالعہ کیا۔ اس نے کہا کہ 4 طاقتیں یعنی فورسز ہیں جو کائنات کے نظام کو کنٹرول کرتی ہیں۔ وہ 4 طاقتیں یہ ہیں: نمبر 1 قوت کشش یعنی گریویٹیشنل فورس، نمبر 2 برقی مقناطیسی قوت یعنی الیکٹرو میگنیٹک فورس، نمبر 3 طاقتور نیوکلیئر قوت اسٹرانگ نیوکلیئر فورس، نمبر 4 کمزور نیوکلیئر قوت ویک نیوکلیئر فورس۔ مگر سائنسی مطالعے کے ذریعے جو دنیا دریافت ہوئی اس میں اتنی زیادہ ہم آہنگی یعنی ہارمونی پائی جاتی تھی کہ یہ ناقابل تصور تھا کہ اتنی زیادہ ہم آہنگ کائنات کو کئی طاقتیں کنٹرول کر رہی ہوں۔ اس لیے سائنسی ذہن اس تعدد پر مطمئن نہ تھا۔ مختلف سائنسداں اس تعداد کو گھٹانے کے لیے کام کر رہے تھے، یہاں تک کہ 1979 میں ایک نئی تحقیق سامنے آئی۔ اس تحقیق کے مطابق کائنات کو کنٹرول کرنے والی طاقتیں 4 نہیں تھیں بلکہ وہ صرف 3 تھیں۔ اس دریافت تک پہنچنے والے 3 نوبل انعام یافتہ سائنسداں تھے۔ ان کے نام یہ ہیں: شیلڈن گلاشو برتھ 1932، اسٹیون وائنبرگ برتھ 1933، ڈاکٹر عبدالسلام ڈیتھ 1996۔ تاہم سائنسی ذہن 3 کی تعداد پر بھی مطمئن نہ تھا۔ وہ اس تعداد کو مزید گھٹا کر 1 تک پہنچانا چاہتا تھا۔ یہ کام برٹش سائنسداں اسٹیفن ہاکنگ پیدائش 1942 کے ذریعے انجام پایا۔ اسٹیفن ہاکنگ کو نظریاتی سائنس میں سب سے بڑا زندہ سائنسداں مانا جاتا ہے۔ اس نے پیچیدہ ریاضیاتی حساب یعنی میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کے ذریعے ثابت کیا ہے
کہ صرف ایک طاقت یعنی فورس ہے جو پوری کائنات کو کنٹرول کر رہی ہے۔ یہ نظریہ اب تعلیم یافتہ طبقے کے درمیان ایک مسلمے کے طور پر مان لیا گیا ہے۔ عمومی طور پر اس کو سنگل اسٹرنگ نظریہ یعنی سنگل اسٹرنگ تھیوری کہا جاتا ہے۔ سنگل اسٹرنگ نظریہ گویا کہ ایک خدا یعنی توحید الہ کے عقیدے کے حق میں ایک سائنسی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ وہ مذہبی عقیدے کو علمی مسلمے کی حیثیت دے رہا ہے۔ اب خالص سائنس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے۔ یہ خدا ایک ہے اور صرف ایک۔ The concept of God is purely a scientific concept, and this God is one and one alone. نوٹ: یہ تقریر انگریزی زبان میں 9 مئی 2009 کو انڈیا انٹرنیشنل سینٹر نئی دہلی کے ایک پروگرام میں کی گئی۔ کتاب اظہار دین، مولانا وحید الدین خان۔